میرے عزیزوں، میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو بھی، اپنی ماں بہنوں کو بھی، سب کو، کہ یہ پہلو بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، اور اس طرح سے اخلاق اور محبت اور کرم اور سخاوت اور بخشش اور نوازش اور آپس میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرو۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ارض و سماوات میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ ہے، مقدس ہے، زبردست ہے، دانا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سرہی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اما بعد، محترم بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے تمام ذمہ داران اور متعاونین کی جانب سے آپ تمام حاضرین کرام کا اور فضیلت شیخ معراج ربانی حفظ اللہ کا اس عظیم الشان آڈیٹوریم جو قاعت سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہے، استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں جمع ہونے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات، شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر دور چل کر آپ لوگ تشریف لائے ہیں، یہ یقیناً آپ کی دینی حمیت، جذبہ اور دین کو سیکھنے کی رغبت ہی یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ آپ حضرات تو صرف 15 کلومیٹر سے چل کر یہاں تشریف لائے ہیں، ذرا غور فرمائیے ان احباب کی لگن اور تڑپ کا جو لوگ مکہ مکرمہ اور طائف اور قرب و جوار کے شہروں سے کھینچے چلے آئے ہیں۔ آپ حضرات کے قدم علم سیکھنے کی غرض سے گرد آلود ہوئے ہیں۔ آپ یقیناً قابل مبارکباد ہیں، کیونکہ علم سیکھنے کی غرض سے جو قدم اٹھتے ہیں اللہ کے یہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا فِي الْجَنَّةِ، جو شخص علم کے راستے پر چل کر علم حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کی جانب کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اور قابل مبارکباد ہیں وہ احباب جو دنیا بھر میں ہمارے اس پروگرام کو لائیو انٹرنیٹ پر پیل ٹاک میں اصلی اہل سنت گروپ میں موجود ہیں اور سن رہے ہیں، کیونکہ انہیں بھی یقیناً ان کی مصروفیات سے دور کر کے اگر کوئی چیز کمپیوٹر کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے تو وہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے۔ حضرات، آج فضیلت شیخ معراج ربانی سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطاب سماعت فرمائیں گے۔ میں یہاں صرف
اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ سیرت النبی کا موضوع صرف ایک نشست میں مکمل ہو یہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ یہ موضوع جسے تحریر کرنے کے لیے محدثین نے کتب احادیث میں کئی مجلدات مرتب کی ہیں، یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر سیرت نگاروں نے بڑی ضخیم کتابیں تحریر فرمائی ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم اسے چند لمحات میں بیان کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود میں نے شیخ سے اس عنوان پر ایک نشست میں کچھ بیان فرمانے کے لیے درخواست کی، کیونکہ اس نام کو لے کر لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ بعض علماء نے تقاریر کے لیے اس موضوع کا انتخاب تو کیا، لیکن بیان کرتے وقت انصاف نہ کر پائے، جگہ جگہ اپنے اکابر کے کارنامے اس میں شامل کر دیے۔ اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ بہرحال ہم فضیلت الشیخ معراج ربانی سے گزارش کریں گے کہ سیرت النبی کے موضوع پر اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں۔ خواتین سے درخواست کریں گے کہ بچوں کو براہ کرم شرارتیں نہ کرنے دیں، اور کوئی بھی بچہ شور مچاتا ہوا نظر آئے تو شرارتیں اسے نہ کرنے دیں بلکہ اسے منع کر دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ کسی اور کا بچہ ہے، بلکہ یہ محسوس کریں کہ اس کی تربیت، اس کو خاموش کرنا ہر عورت کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور جو حضرات جن کا موبائل فون یہاں پر کام کر رہا ہو وہ اسے سوئچ آف کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور پروگرام کو ختم ہونے سے پہلے براہ کرم اپنی نشستوں کو نہ چھوڑیں، بیٹھے رہیں اطمینان سے اور پروگرام کو اطمینان سے سماعت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ فضیلت شیخ معراج ربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 17 جمادی الاول 1426 ہجری مطابق 23 جون سن 2005 عیسوی کو فضیلت الشیخ سماحت الشیخ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کے اس خوبصورت اور حسین حال میں اسلامک گائیڈنس سینٹر حی السلامہ جدہ سعودی عرب کے زیر اہتمام جو یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، اس مبارک اور بابرکت محفل میں جس موضوع پر مجھ ناچیز سے خطاب کرنے کا حکم ملا ہے، مجھ ناچیز کو جس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے لوگوں، تمہارے لیے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपकी हयात तैयबा ये एक बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन उसवा है। आज की ये महफ़िल नबी ख़ातमुल मुरसलीन की सीरत तैयबा के नाम से मानून है। और जैसा कि अभी आपने बिरादरम भाई मोहम्मद आकिल से ये बात समाअत फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी के चंद गोशों को सुनने के लिए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका के चंद इत्रबेज़ ज़िंदगी के लम्हों को सुनने के लिए हम और आप यहाँ हाज़िर हुए हैं। आपने ये भी अभी समाअत फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर रोशनी डालना मुकम्मल तौर पर इस मुख्तसर से वक्त में यकीनन दरिया को कूज़े में समेटने के मुतरादिफ है। सवाल ये है कि क्या इस मुख्तसर से वक्त में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को पेश कर देना मुझ जैसे कम इल्म के लिए मुमकिन है? वो नबी रहमत जिनकी ज़िंदगी कामिल व मुकम्मल कुरान की तस्वीर है, वो नबी जो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते सरापा कुरान नज़र आते हैं, वो नबी जिसकी सीरत पाक पर असहाब सैर ने, मुअर्रिखीन ने कई जिल्दें किताबें तहरीर की हुई हैं, और वो नबी जिनकी ज़िंदगी मुबारक पर अपने तो अपने पराए लोगों ने भी किताबें लिखकर दादे तहसीन हासिल की हैं। भला उस नबी की ज़िंदगी मुबारक को इस मुख्तसर से वक्त में उसके तमाम ज़िंदगी के गोशों पर रोशनी डालना ये नामुमकिन और मुहाल बात है। लेकिन आज की इस महफ़िल में मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के चीदा वाक़यात, ऐसे वाक़यात जो हमारे दिलों को गरमाने वाले, हमारे ईमान और जज्बों को हरकत देने वाले, ऐसे वाक़यात जिन्हें सुनकर हमारी आँखों के अंदर आंसुओं का समंदर उमड़ पड़े, जिन्हें सुनकर हमारे दिल नरम हों, मैं उन्हें सजा कर आप हज़रात की खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आइए इबरतों और दरसों और नसीहतों से अपने सीने को मुनव्वर मुजल्ला करें और अपने आमाल और अपने अखलाक को सुधारें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को सुनकर उसी के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों और भाइयों और इस्लामी माँ और बहनों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा सुनने का बुनियादी मकसद यही है कि वो नबी जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नमूना बना करके इस कायनात में भेजा, उस नबी के ज़िंदगी के एक एक गोशों को सुनकर, उस नबी के ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को पढ़कर, जानकर हम उसी की तरह अपनी ज़िंदगी को सजाएं और संवारें और बनाएं। यही अल्लाह तबारक व तआला का मकसूद है, मतलूब है कि हम अपनी ज़िंदगी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से बना लें, जिस तरह वो अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरते थे, जिस तरह वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करते थे, जिस तरह वो अमानत और सदाकत के आला मकाम पर फाइज थे, जिस तरह वो अखलाक और सच्चाइयों के बुलंद रुतबे पर फाइज थे, इसी तरह से हम भी अपने अखलाक को, अपने मामलात को, अपने आमाल को बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रोज़े अज़ल से अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों का सिलसिला हज़रत आदम से शुरू फरमाया, लेकिन सबसे पहले रसूल जब दुनिया के अंदर शिर्क और खुराफात पैदा हुए और दुनिया अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत व बंदगी से इराज़ करके शैतान की इबादत व बंदगी करने लगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से रसूलों का सिलसिला जारी फरमाया। और सबसे पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधे पर पैगाम और रिसालत की ज़िम्मेदारी देकर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें दावत व तबलीग और उसकी नशर व इशाअत के लिए मुंतखब फरमा कर इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया।
چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے اس میدان میں 950 برس تک لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ جاری ہوا یہاں تک کہ آخری نبی خاتم المرسلین شفیع المذنبین ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور ایسے ماحول میں مبعوث ہوئے اور ایسے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر نبوت و رسالت کی ذمہ داری رکھی گئی، جو معاشرہ، جو مجتمع، جو سوسائٹی، جو سماج نہایت ہی جنات اور رذالت کی تاریکیوں میں سانسیں لے رہا تھا، جہاں پر امانت و صداقت اور اسی طرح سے ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ قتل و غارت گری، زناکاری، فحاشی اور بے حیائی عروج پر تھی، اور لوگ امانت و صداقت کا مذاق اڑاتے تھے۔ غرض تمام شرک اور خرافات ان کے اندر، ان کے رگو پے میں رچ بس گئی تھی۔ اس ماحول میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک کندھے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کی ذمہ داری رکھی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سیرت کی ابتدا ہم کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے، کہ نبی علیہ السلام، تاکہ ہم دھیرے دھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف واقعات اور گوشوں پر روشنی ڈالیں۔ لیکن ابتدائی طور پر ہم یہ جانیں کہ نبی علیہ السلام کب پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سے حالات کا علم ہمیں ہو جائے۔ 3 باتیں بڑی ضروری ہیں ہر انسان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے، جن کا علم حاصل کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان 3 باتوں میں سب سے پہلی بات اللہ عز و جل کی معرفت، اللہ عز و جل کی معرفت، اور نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کا علم حاصل کرنا۔ نمبر 1 اللہ عز و جل کی معرفت یعنی اللہ عز و جل کا علم حاصل کرنا۔ نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کا علم حاصل کرنا۔ اور نمبر 3 صاحب شریعت جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنی شریعت کا ذمہ دار قرار دیا، ان اور وہ ذات پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اسی سے معنون ہے، یعنی ہم یہ جانیں کہ ہمارے نبی کا نام کیا تھا، ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے، ہمارے نبی کی سیرت طیبہ کیا تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت و بندگی کرتے تھے، کس طرح معاملات کرتے تھے، کتنے اخلاق کے مالک تھے، تاکہ ہم اور اس معرفت کا مقصد نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے جاننے کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی چیز کے بارے میں جس کی حقیقت کا علم اور جس کی حقیقت کا پتہ نہ ہو، آپ ذرا بتلائیں، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس سے محبت کریں تو آپ کے دل میں کوئی محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارا محسن ہے، یہ ہمارا فلاح نجات دہندہ ہے، اس کے اسوے اور اس کے نمونے ہمیں نجات دے سکتے ہیں، یہ محبوب آدمی ہے، مرغوب آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور یہ اس طرح سے شفیق ہے، مہربان ہے، تو یقیناً ایک لمحہ ہمارے دل کے اندر محبت اس آدمی کے تعلق سے، اس انسان کے تعلق سے پیدا ہو سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سننے کا مقصد اور بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کی محبت ہم سے چاہتا ہے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی طور پر الفت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، سچی محبت کرنا، یہ ہر مومن بندے کے اوپر فرض ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی محبت میں کسر رہا، کمی رہی، تو یقین مانو انسان مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، تم میں اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، ماں اور باپ، اس کے بیٹے، اس کے اعزاء اور اقارب، یہاں تک کہ دنیا کی تمام چیزوں سے کہیں زیادہ محبوب میں اس کے نزدیک نہ ہو جاؤں، تب تک تم میں کوئی مومن ہو سکتا
نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معیار بتلایا ہے، اور سیرت طیبہ جب ہم پڑھیں گے، اللہ کے نبی کے احسانات ہم سنیں گے، اللہ کے نبی نے ہمارے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں، انسانیت کے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کریں گے، اور اپنے امتیوں کے ساتھ امتیوں کے تعلق سے ان کو کتنا غم تھا، اور کس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی، تو ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، میرے ماں باپ، میرے بال بچے پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے، جان مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، جان چھوڑ کر دنیا میں تمام چیزوں سے زیادہ عزیز آپ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، الآن یا عمر، عمر آج تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، سیرت طیبہ سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سچے اور پکے طور پر اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کریں، اور اس محبت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آثار ہماری زندگی میں ظاہر ہوں، ہمارے معاملات میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری دنیا میں، ہماری عبادتوں میں، ہماری تجارتوں میں، ہماری سیاستوں میں، ہماری معاشرت میں، لوگوں سے لین دین میں، لوگوں سے معاملہ کرنے میں، کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کرتے تھے، اور کس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے تھے، اور کس طرح سے اللہ کے نبی اپنے اللہ کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیز کی معرفت اور علم حاصل کرنا ہر مومن بندے کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، اور اس کی جانکاری لینا اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں لیتا ہے تو یقین مانے اس کے ایمان کے اندر خلل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتایا کہ پیدا ہوئے عام الفیل، اس سال کو فیل کا عام یعنی ہاتھیوں کا سن کہا جاتا تھا۔ عربوں کا رواج تھا کہ پہلے زمانے میں کوئی تاریخ وغیرہ تو مقرر نہیں تھی، وہ لوگ بڑے بڑے حادثات اور واقعات سے سالوں کا پتہ لگاتے تھے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ یمن کا کرسچنوں کا بادشاہ ابرہہ وہ کعبہ مکرمہ کو ڈھانے کے لیے جب آیا، اور اس کا جو حشر ہوا، اس کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ عز و جل نے اس میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی سازش کو ناکام بنایا اور اسے ہلاک و برباد کیا۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ تازہ واقعہ ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے، مکے کے اندر پیدا ہوئے۔ اور ایک بات یہاں سمجھنے کی اور ہے کہ جنہوں نے کعبے پر حملہ کیا تھا وہ لوگ کون تھے؟ وہ اہل کتاب تھے، کرسچن تھے، اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ لیکن جو کعبے کے لوگ تھے، جو مکے کے لوگ تھے، وہ تھے تو مشرک، تھے تو وہ کفار، لیکن وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم و دائم ہیں۔ لیکن کعبہ کو ڈھانے کے لیے اہل کتاب بھی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دونوں طرف شر ہے، لیکن ان مشرکین کی مدد کرتے ہوئے ان کرسچنوں کو اللہ تعالیٰ نے، ان عیسائیوں کو، نصرانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا، اور چڑیوں کے ذریعے سے ان مشرکوں کی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں سمجھ آ رہی؟ تو بھلے وہ اہل کتاب تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سمجھیے معجزاتی طور پر ان کی مدد کی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد اس لیے کی، اللہ کی مشیت یہ تھی تاکہ اس واقعے کے ذریعے خانہ کعبہ اور قریش اور مکہ کی بزرگی یہ دنیا کے سامنے مسلم ہو جائے کہ یہ کوئی معمولی گھر نہیں، اے اہل کتاب، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، یہ وہ گھر ہے جسے ابراہیم نے خود اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ آج تم اس کی تذلیل کے لیے آئے ہو، اس کی توہین کے لیے آئے ہو، تمہارے اوپر بھی ضروری ہے کہ اس گھر کا احترام کرو۔ اور ایک طرح سے یہ پیشین گوئی بھی تھی کہ
ان قریب وہ نبی ظاہر ہونے والا ہے، وہ نبی پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری کتابوں کے اندر جس کے تذکرے موجود ہیں، جس نبی کے اوصاف موجود ہیں، اور جس نبی کی پیشین گوئی تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی کر کے گئے ہیں، ان قریب وہ نبی پیدا ہونے والا ہے۔ وہی عام الفیل کہلاتا ہے جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا تھا؟ آپ کا حسب و نسب، آپ اعلیٰ حسب و نسب کے مالک تھے، قوم اشرف قوم تھی آپ کی، سب سے شریف قوم کے اندر آپ پیدا ہوئے، آپ کا قبیلہ اشرف تھا، آپ کا خاندان سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یہ تھا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن یاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہاں تک باپ دادا پردادا لکڑ دادا اوپر کا جتنا بھی عدنان تک ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا لکڑ دادا اور پورے اوپر تک، یہاں تک اہل سیر متفق ہیں کہ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک دم واضح ہے، متحقق ہے اور صاف ہے۔ اس کے بعد روایات مختلف ہیں، بہرحال اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے اوپر مکمل طور پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ عدنان کا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہونا یقینی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، جنہیں ذبی اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحابہ، تابعین اور علماء امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے۔ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، اس تعلق سے بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر واقعات اس کے اندر ضعیف ہیں اور صحیح نہیں ہیں، لیکن بہرحال واقعات بیان کیے گئے ہیں، روایات کے اندر موجود ہیں تو وہ ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اس سلسلے میں آپ کی پیدائش ہوئی، اب اس سلسلے میں بہت زیادہ موضوع روایتیں بھی لوگوں نے بیان کی ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ زندگی ہے وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں، بلکہ نبوت کی 40 کے بعد جو 23 سالہ زندگی نبی علیہ السلام نے گزاری ہے وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، لیکن اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم معلوم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں مختون نہیں پیدا ہوئے تھے بلکہ آپ کا ختنہ عبد المطلب نے کروایا تھا 7ویں دن۔ المہم اس سے ہم کو کوئی غرض نہیں، اللہ کے رسول بہت سارے بچے بھی آج بھی ختنہ کیے ہوئے بھی پیدا ہوتے ہیں، ایسی کوئی وہ بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں کتنی تھیں؟ ایک تو حقیقی ماں جو آمنہ بنت وہب تھیں، اور دوسری رضائی مائیں یعنی وہ مائیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ اس میں سویبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے دودھ سویبیہ نے پلایا تھا جو ابو لہب کی لونڈی تھی، چند دن دودھ پلایا تھا، اور اس دودھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک عبداللہ ابن عبد الاشد المخزومی، مسروح ابن سویبیہ اور آپ کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب بھی شریک تھے۔ گویا حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو تھے یہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے اور آپ کے چچا بھی تھے۔ جو فتح مکہ اور اس کے بعد اور اسی میں اور اب اس کے بعد سویبیہ کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سعدیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے دودھ پلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں شریک عبداللہ ابن حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب تھے جو آپ کے سخت ترین دشمن تھے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد وہ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ غرض اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے والی ماؤں کا تذکرہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے والوں میں بہت ساری عورتوں کا نام آتا ہے، جس میں آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بھی تھیں، سویبیہ بھی تھیں، حلیمہ بھی تھیں، اور شیمہ جو آپ کی رضائی بہن تھیں ان کا بھی تذکرہ آتا ہے، جو حوازن جب غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بھی میں کروں گا۔ وہ تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گودوں کے اندر کھلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے ہی آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا ننیحال مدینہ منورہ تھا۔ نبی علیہ السلام کا ننیحال کہاں تھا؟ مدینہ منورہ آپ کا ننیحال تھا۔
والد کا سایہ سر سے پیدا ہوتے ہی اٹھ چکا تھا، اور پھر ابھی 7 سال کے ہی نبی علیہ السلام 7 سال کے بھی نہ ہوئے تھے کہ ماں کی مامتا سے بھی محروم ہو گئے۔ گویا باپ پیدا ہونے سے پہلے مر چکا تھا، اور ماں پیدا ہونے کے بعد اس کی مامتا سے محروم ہو گئے۔ والدہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں ہوئی، جبکہ مدینہ میں آپ کے ماموں کے گھر سے وہ واپس آ رہی تھیں تو راستے میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا 12 سال کی عمر میں۔ اور ظاہر ہے کہ ماں کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے انہیں اپنے گودوں میں کھلایا، اور دادا عبد المطلب جو تھے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر اور بڑی عزت کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے چچا بھی ان کے ہم عمر بھی بعض تھے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مکے سے ٹیک لگا کر ان کا باقاعدہ ایک مجلس ان کی بیٹھتی تھی عبد المطلب کی، جہاں اس مجلس پر ان کے جو بیٹے تھے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں ان کی مجلس پہ بیٹھیں، لیکن ابھی نبی علیہ السلام چلتے پھرتے تھے، چلنے پھرنے لگے، چھوٹے ہی تھے، جب بھی مکے کعبے کے اندر جاتے تو اپنے دادا ہی کی گدی پر بیٹھتے تھے، دادا کی گدی پر بیٹھتے تھے، تو چچا انہیں پکڑ کے کھینچتے کہ دادا کی گدی ہے ادھر آؤ، لیکن عبد المطلب جب دیکھتے کہتے نہیں، اس کو یہیں بیٹھنے دو، اس بچے کی بڑی شان ہے، اس بچے کی بڑی شان ہے۔ اس طرح سے وہ عزت دیتے تھے، عزت کرتے تھے۔ یتیم تھا بچہ، اس وجہ سے بہت زیادہ شفقت اور مہربانی بھی تھی، اور بہت ساری چیزیں پیدائش کے بعد دودھ پلانے کے وقت اور سارے واقعات وہ سن چکے تھے، اس وجہ سے ان کی عزت کافی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ عبد المطلب نے گود لیا، ان کے بعد پھر جب ان کا انتقال ہوا تو چچا ابو طالب نے، جو کثیر العیال تھے، بہت زیادہ ان کے بھی بچے تھے، انہوں نے ان کو پالا اور پوسا، اور 12 سال کی عمر میں شفیق چچا کے ہمراہ ملک شام بھی تشریف تجارت کے لیے لے کے گئے، لیکن اسی سفر میں بحیرہ راہب راستے میں ملا، اور ابو طالب کو کہا کہ اس بچے کو شام مت لے جاؤ ورنہ وہاں کے یہودی اس کو گزند اور نقصان پہنچائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو ایک غلام کے ذریعے سے ابو طالب نے مکہ واپس دوبارہ بھیج دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تجارتی قافلوں کے ساتھ کارواں لے کر شام کا انہوں نے سفر کیا، شہر بصرہ بھی گئے۔ واپسی میں حضرت خدیجہ بنت خویلد سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ آپ حضرات اس حقیقت کو جانتے ہیں، حضرت خدیجہ یہ پہلی خاتون تھی جن کی عمر 40 سال کی تھی، اور مکے کی بہت ہی مالدار خاتون تھیں، اور روایتوں کے اندر آتا ہے اتنی مالدار تھیں کہ ان کے سفر کے جو سامان تجارت کے بدھا کرتے تھے سونے کی رسیوں سے بدھا کرتے تھے، اتنی مالدار تھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وہ سنا کرتی تھی مکے کے اندر، بڑے بڑے اور مکے کے تاجر اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے قبیلوں کے رئیس حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پیغام نکاح بھیجتے تھے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ راضی نہیں ہوتی تھیں۔ اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی، اور انہیں فخر حاصل ہوا کہ نبی علیہ السلام کی وہ بیوی بنی اور ہم مومنوں کی پہلی ماں بنی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امہات المومنین میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تمام نبی علیہ السلام کے ازواج میں سے سب سے پہلی بیوی خاتون تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، جو اللہ سے جا ملی۔ جب تک زندہ رہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں کسی اور دوسری عورت سے شادی نہیں فرمائی۔ ان کے لیے یہی کیا شرف کم تھا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کے ذریعے سے انہیں سلام بھیجا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ شرف حاصل تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں، حضرت جبریل آئے اور جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی، ابھی ایک عورت کچھ سالن کا پیالہ لے کر کے آپ کی خدمت میں آنے والی ہے، جب وہ آ جائے تو اس سے کہنا کہ اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے اور جنت میں تیرے لیے ایک ایسا گھر تعمیر کیا ہے جو موتیوں اور ہیروں اور جواہروں کا ہے۔ جبریل چلے گئے، دروازے پہ آہٹ ہوئی، جب وہ اندر آئیں تو دیکھا حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں جو ہاتھ میں سالن کا پیالہ لے کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہی تھی۔ یہ بہت بڑا شرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے ان کے لیے سلام کا پیغام بھیجے، انہیں جنت کی بشارت دنیا کے اندر دے۔ لیکن میرے بھائیوں کہ این سعادت بزور بازو نیست، یہ نیکی اور یہ سعادت اور یہ مقام و مرتبہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ملا، یہ کوئی ان کے بازو کی یہ ایسے نہیں ملا، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہوں میں انہوں نے
جو قربانیاں دیں اور جو پیش کی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اور مدد میں، اللہ اکبر، اس کا تذکرہ آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر میں کچھ رکھوں گا، نمونے رکھوں گا، تاکہ آپ حضرات واقف ہوں، ہماری مائیں بہنیں بھی اس سے واقف ہوں کہ کس طرح سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کس طرح سے عورتوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتی تھیں۔ سال پر سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، اور مقام حرا کا سنسان غار یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مونس و ہمدم ہو گیا۔ اسی میں مسلسل کئی راتیں اور دن تدبر اور تفکر اور اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزارتے رہے۔ بتوں سے بچپن سے نفرت تھی، آبائی دین سے بیزاری تھی، کسی چیز سے اتنے بیزار نہ تھے جتنے بت اور باپ داداؤں کے دین سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیزار تھے۔ وہی کا آغاز ہوا اسی غار حرا میں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تفکر اور تدبر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک فرشتہ آیا اور دیکھ کر اللہ کے نبی خوفزدہ ہوئے، اور فرشتے نے اللہ کے نبی کو پکڑا اور کہا اقرأ، کہا ما انا بقارئ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر کہا اقرأ، کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ 3 دفعہ اس طرح سے آپ کو چمٹایا اپنے جسم سے، اس کے بعد کہا اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ چند آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں اس نے، اور پھر اس کے بعد وہ رخصت ہوا۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی۔ 40واں سال ختم ہوا غار حرا میں، نبوت و رسالت کا آفتاب طلوع ہوا، اور تاج رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر رکھ دیا گیا، اور تمام مخلوقات کے لیے آپ پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے۔ سب متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 2 شنبہ کے دن ہوئی تھی۔ کون سے دن ہوئی تھی؟ پیدائش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شنبہ یعنی پیر کے دن ہوئی تھی، اور نبوت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے دن ملی تھی؟ پیر ہی کے دن ملی تھی۔ اور بھی آگے بڑھیں، معراج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن ہوئی تھی، ہجرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن فرمائی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ وفات کے سلسلے میں تو خیر مختلف روایتیں ہیں، لیکن اس میں بھی پیر ہی کا دن آتا ہے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی تھی۔ بہرحال 8 ربیع الاول 41 عام الفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سے سرفراز ہوئے۔ بعض اسے رمضان میں بھی بعض روایتیں آتی ہیں، بتایا گیا ہے۔ المہم لوگوں کا، مفسرین کا اور اسی طرح سے اصحاب سیر کا اس میں اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی آتی تھی اللہ کی طرف سے، اس کی کئی قسمیں تھیں، اس میں ہم اس علمی بحث میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ مختصراً جائزہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا آپ خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ دعوت کی بنیاد جیسا کہ میں نے بتایا نبوت سے پڑ چکی تھی، آغاز گھر سے کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ تعالیٰ سے اور جہنم سے۔ اس طرح سے اہل بیت کو دعوت حق پہنچائی۔ پھر قوم کی طرف آپ متوجہ ہوئے، تمام عربوں کو جن میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا، عربوں میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا۔ پھر قیامت تک ان تمام قوموں کے لیے اسے چھوڑ گئے، جن کے کانوں تک وہ پہنچے۔ ابتدا میں 3 سال تک خفیہ چھپا کر کے یہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک زمانہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے نبی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ دین کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور مشرکوں کی آپ پرواہ نہ کریں۔ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور تمام مکے کے لوگوں کو آواز دی اور کہا کہ اے مکے کے لوگوں، یہ بتلاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن لشکر جرار لے کر کے کھڑا ہوا ہے تو بتلاؤ کیا تم میری باتوں کا یقین کرو گے؟ وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو تمام مکے کے لوگوں نے کہا ہاں ہم یقین کریں گے، اس لیے کہ ہم نے ان 40 سالہ زندگی میں کبھی بھی یا 43 سالہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آپ امین ہیں، صادق ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے امین اور صادق سمجھتے ہو تو سنو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ پیغام، کہو قولوا لا الہ الا اللہ
तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और मुझे अपना रसूल मानो, मुझे अपना पैगंबर मानो, कामयाब हो जाओगे। एक दूसरी रिवायत में है क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, अरब व अजम के मालिक हो जाओगे। बहरहाल जिसने इनकार किया, आपको मालूम है कि गालियों का सबसे पहला पत्थर गैरों से नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना हकीकी चचा अबू लहब, जिसने नबी अलैहिस्सलात मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की पैदाइश पर, अपने भतीजे की पैदाइश पर, जब नबी नबूवत का ताज आपके सर पे नहीं रखा गया था, उसका ऐलान नहीं हुआ था, उस वक्त अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में जिसने सुहैबिया लौंडी को आज़ाद किया था, वही चचा जब ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा सुनता है तो कहता है तब्बन लका या मोहम्मद अलिहाज़ा जमाअतना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हाथ टूट जाएं, क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया है। बहरहाल मेरे अजीज़ों, ये तकरीर थी, कलमे तौहीद की सदा थी जो फ़ारान की चोटी से बुलंद हुई और जिसे अल्लामा हाली ने कहा कि वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। इस तरह से नबूवत का ऐलान हुआ और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, इब्तिलाआत और आपके मानने वालों के ऊपर जनाब अली मसाइब और मुश्किलात के पहाड़ तोड़े गए और इस तरह से वो दौर शुरू हुआ मशक्क़तों का और महन और शदाइद का और मसाइब का और इब्तिला और आजमाइश का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शुरू। मुसलमानों की तादाद बढ़ी और कुफ़ार को ख़तरा पैदा हुआ तो उन्होंने तकलीफ़ पहुँचाना शुरू किया और फिर नबी अलैहिस्सलाम को भी तकलीफ़ पहुँचाना शुरू किया और इसी तरह से आपके ऊपर ईमान लाने वालों को भी तकलीफ़ पहुँचाना शुरू किया। और जब मुसीबत हद से तजावुज़ कर गई तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। वहाँ एक ऐसा बादशाह है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो लोगों के ऊपर जुल्म नहीं करता है। चुनांचे 12 मर्द और 4 औरतों ने हिजरत की, जिसमें ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली साहबजादी हज़रत रुक़ैया बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी शरीक थी, जिनके शौहर हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये लोग हबशा में नहायत आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। चुनांचे एक झूठी खबर मशहूर हो गई कि कुरैश ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर उन्होंने फिर दोबारा मक्के का रुख किया और जब यहाँ पहुँचे तो साहब गिरफ्तार कर लिए गए बहुत सारे मुसलमान और ईज़ा रसानियों का सिलसिला फिर शुरू हुआ। कुछ लोग फिर हबशा वापस हो गए। कुरैश की ईज़ा रसानी और उनकी तकलीफ़ें उन रोज़ बरोज़ बढ़ती रहीं, यहाँ तक कि मुसलमानों के लिए अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो गया। आखिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हिजरत का हुक्म दिया और इस तरह से 83 मर्द और 7 औरतें दोबारा हबशा रवाना हुईं और नजाशी की पनाह में बड़ी आसूदगी और बड़े आराम से वो रहने लगीं। अहले मक्का ने सुना तो बड़े सख्त नाराज़ हुए कि इतने आराम से वहाँ बैठे हुए हैं। चुनांचे आमर इब्ने आस की सरकर्दगी में एक बाकायदे जमा वफद भेजा गया नजाशी के दरबार में कि जा करके उन लोगों को पकड़ करके लाओ और उनसे कहो कि ये लोग जो तुम्हारे पास आए हैं और बड़े आराम से तुम्हारे मुल्क में रह रहे हैं, ये लोग तो तुम्हारे दीन को भी नहीं मानते, हम अपनी कौम से भाग करके आए। वहाँ तक कुफ़ार मक्का ने पीछा किया। बहरहाल ज़िल्लत की खानी पड़ी और वो लोग वहाँ से वापस हुए। अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें ज़लीलो रुसवा किया। थोड़े दिन गुजरे थे, दावत का सिलसिला चालू था और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग में दिन में बाहर निकलते, लोगों को तबलीग करते, कुफ़ार मक्का सताते और सताने के पूरे तफसीलात आप हज़रात के इल्म में हैं। और जब घर को वापस आते तो हज़रत खदीजतुल कुबरा आपके ज़ख्मों पे फाये रखती, आपको तसल्ली देती, आपको सब्र की तलक़ीन करती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के कलिमात कहती। मेरे अजीज़ों, इस तरह से तौहीद की ये सदा बुलंद होती रही। नबी अलैहिस्सलाम भी एक दौर आया कि ताइफ गए और वहाँ भी संगदिली का मुजाहरा हुआ और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी बीच में आपकी वो ज़ौजे मोहतरमा जिनसे अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा प्यार था वो इंतकाल कर गईं और फिर अबू तालिब जो एक सहारा थे वो भी इंतकाल कर गए। इस तरह से दो सहारे छिन गए। अल्लाह के नबी तने तनहा हो गए। सहारे के लिए, कफ़ालत के लिए ताइफ के मैदान की तरफ गए, ताइफ के बस्ती की तरफ गए और ताइफ वालों ने जो सलूक किया वो आप हज़रात जानते हैं कि औबाश और बदमाश गुंडों ने, लड़कों ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थरों की बारिश की और इतना पत्थरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया और इतनी बारिश की, इतनी पत्थरों की बारिश की कि आप लहूलुहान हो गए, बेहोश होकर के गिर पड़े। ग़ुलाम था, ग़ुलाम बाग में लाया और इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम होश में आए, जिब्रील आए और जिब्रील ने कहा कि ये पहाड़ों का फरिश्ता मौजूद है, अल्लाह ने भेजा है, हुक्म करें इस बस्ती को दोनों पहाड़ों के बीच में रखकर पीस दिया जाए। आपको मालूम है रहमतुल लिल आलमीन जो सारी उम्मत के लिए शफ़क़त बन करके, शफ़ीक़ और मेहरबान बन करके आए थे, उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा हदि क़ौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानते हैं, ए अल्लाह इनको हिलाक व बर्बाद मत कर, इसलिए कि ऐन मुमकिन है कि इनकी औलाद में कुछ ऐसे लोग पैदा हों जो तेरे दीन को कबूल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, कहा नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि इनको हिलाक व बर्बाद किया जाए, इनकी औलाद में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह तबारक तआला के ऊपर ईमान लाएंगे। चुनांचे फिर नबी अलैहिस्सलाम मक्का वापस आए, और जब मक्का वापस आए तो अहले मक्का ने मीटिंग की कि अब मोहम्मद को मक्के के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? शहर छोड़ करके दूसरी बस्ती की तरफ गए। अब नबी अलैहिस्सलाम को कफ़ील की ज़रूरत थी, कफ़ालत की ज़रूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादिम को भेजा। चुनांचे मुतइम इब्न अदी का नाम आता है सीरत में कि उसने अपने 2 नौजवान बेटों को भेजा और कहा जाओ मोहम्मद को मेरी कफ़ालत में लेके आओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी कफ़ालत में लेके आओ, और देखो मोहम्मद के ऊपर कोई हर्फ ना आने पाए। हालांकि वो मुशरिक थे, वो खुद भी काफिर थे। कहा लेके आओ, और मोहम्मद तवाफ़ करना चाहें तवाफ़ करें, तलवारों के साए में तवाफ़ करो, करवाओ उनको, बहिफाजत हमारे घर के लिए अंदर लाओ, हम उनकी इज़्ज़त व तकरीम करेंगे। इस तरह अल्लाह तबारक तआला ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई। मुतइम इब्न अदी के दोनों बेटे तलवार लेकर के निकले और कहा कोई हमारी राहों में आएगा तो वो अपने बच्चे को यतीम पाएगा, उसकी बीवी बेवा होगी और उसका बच्चा, और वो खुद जो है अपने बच्चों से महरूम हो जाएगा। इस तरह से अल्लाह तबारक तआला ने हिफाजत फरमाई। और फिर वो दौर आया कि जब मक्के के लोग दुश्मन हुए, अल्लाह तबारक तआला ने, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने गोया एक तरह की बशारत और खुशखबरी के तौर पर कि ए नबी गम न करो, फिक्र न करो, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तंगियों के बाद आसानी पैदा होती है, रात की तारीकियों के बाद सुबह का सूरज निकलता है उजाला लेकर। आओ मक्के के लोग तुम्हारी पैरों की आहटों से मक्के की गलियों को महरूम करना चाहते हैं, आओ हम आसमान के लिए तुम्हारे लिए आसमान के दरवाजे खोल देते हैं। चुनांचे वही हिजरत से 2-3 साल पहले का वाक़या है। अबू तालिब भी न रहे और आमुल हुज़्न का वो गमो अलम का साल करार दिया गया। खदीजतुल कुबरा भी न रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने मेराज में बुलाया। अल्लाह अकबर, वो एजाज़ बख्शा कि जिब्रील आए, और मेराज का वो सफ़र आपको अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से अल्लाह के नबी ने तय किया। अल्लाह ने कुरान के अंदर उसका जिक्र फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान के अंदर उसका तज़किरा फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। हमने मेराज कराई मस्जिद अक़सा से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, और उसके बाद ताकि हम बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखलाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रूह और जिस्म के साथ आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, 5वें आसमान, और इस तरह से 6ठे 7वें आसमान पर, और इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के करीब हुए और अल्लाह अज़्ज़ व जल से हम कलामी का शर्फ हासिल किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ की और फिर वो 5 वक्त के अंदर तब्दील हुई, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये 5 वक्त की नमाज 50 नमाजों के बराबर हैं। जाओ ये हदिया लेकर के तुम्हारी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, लेकिन हमने इसके अंदर अजर व सवाब की तादाद 50 वक्त की रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मक्के वालों से बयान किया, मक्के वालों ने तमस्खुर उड़ाया, मजाक उड़ाया। और आपको पता है कि इमामत कुबरा का भी इसी मेराज में ये ऐलान हुआ कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए और बैतुल मुक़द्दस के अंदर जब आए और जिब्रील लेकर के आए तो देखा कि बैतुल मुक़द्दस खचाखच भरी हुई है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा ये अम्बिया और रसूल हैं, आदम से लेकर के और आप तक जितने भी अम्बिया और रसूल आए हैं ये मस्जिद के अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किस चीज़ का इंतज़ार है? कहा नमाज का इंतज़ार है। कहा इनका इमाम कौन होगा? हज़रत जिब्रील अमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाहों को पकड़ा और कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी इमामत का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इस तरह हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उस यतीम मक्का को ये मकाम अता फरमाया कि अज़ल से लेकर अब तक जितने भी अम्बिया और रसूल आए थे सब की इमामत का ताज भी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर रखा और दुनिया वालों को ये दर्स दिया कि दुनिया के लोगों, दुनिया अगर अल्लाह किसी को बचाना चाहे उसे कोई मिटा सकता
ہاں دنیا کچھ نہیں کر سکتی ہے، اپنے نبی کا پیغام اور اپنا پیغام اپنے نبی کے ذریعے سے قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ پہنچائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ واقعات ہمیں یہ بتلاتے ہیں آج جن چیزوں سے ہم نا امید اور مایوسیت کے اور قنوطیت کے شکار ہیں کہ آج دنیا کے اندر اسلام کو رسوا کیا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، داڑھی والوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، نیک اور شریف مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا مایوسیت کا شکار ہو رہی ہے، لیکن جو لوگ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ مشکلات تو وہ تھے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ برداشت کر کے گئے، جو ظلم و ستم کی چکیوں میں وہ پسے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کو غالب کیا، اور آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ پورا عرب زیر نگی ہوا۔ وہی طائف کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ سارے کے سارے طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا میسج ہے، یہ پیغام ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس کے اندر بشارت اور خوشخبری بھی ہے۔ اس سیرت طیبہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا۔ المہم اس طرح سے طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ وہ ہجرت کا دن بھی جس دن اجازت ملی وہ دوشنبہ اور شوال کا ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ تھا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نبی علیہ السلام، ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور رہبر عبداللہ بن ارقط جو ہم رکاب تھے، ان سفر جاری کیا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آئے۔ 3 دن تک غار ثور کے اندر آپ نے گزارا، کیونکہ مشرکین تعاقب میں تھے۔ پھر سمندر کے ساحل کی راہ لے کر کے مدینہ کے قریب پہنچے۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا۔ مدینے کے لوگ کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مدینے کے لوگ صبح تڑکے سورج نکلنے سے پہلے ہی روزانہ مدینے سے بستی کے باہر بھیڑ عورتیں مرد سب جا کر کے انتظار کرتے کہ کہیں سے کوئی قافلہ آتا ہوا دکھائی دے، لیکن جب سورج کی تمازت اور اس کی گرمی شدید ہو جاتی تو مایوس ہو کر کے واپس آ جاتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی اپنے چھت کے اوپر بالکنی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کی نظر 2 حرکت کرنے والے سایوں کے اوپر پڑی کہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے 2 جسم مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ ہو نہ ہو یہی وہ ذات ہے جس کا انتظار مدینے کے لوگ کرتے ہیں۔ اس نے اپنے چھت سے ہی آواز لگانا شروع کیا کہ اے مدینے کے لوگوں، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ رہا ہے، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ رہا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی مدینے کے اندر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، اور مدینے کے مرد اور عورت سارے کے سارے نکل کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پورا مدینہ امٹ پڑا۔ چھوٹی چھوٹی ننھی منھی بچیاں دف لے کر کے نبی علیہ السلام کے استقبال میں پہنچیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں قصیدے پڑھنے لگی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، آج مدینے کے آسمان پر چاند طلوع ہو گیا ہے، اور نبی علیہ السلام کشاں مدینے کی طرف آئے۔ بہرحال یہ واقعہ بھی اگر آپ ہجرت کا واقعہ پڑھیں گے سیرت کی کتابوں میں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک لمحہ اپنے نبی کا ایک لمحہ عبرتوں اور نصیحتوں سے بھرا ہوا ہم مومنوں کے لیے بہت بڑی نصیحتیں اور بہت بڑی تسلیاں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی بہت ساری نشانیاں ان واقعات میں اور ان سیرت طیبہ کے اس کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں اترے جسے آج قبا کا نام، پہلے بھی قبا کا نام کہا جاتا تھا۔ قبا 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا، اور مسجد قبا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی۔ جمعہ کے دن مدینے کے شہر کا ارادہ کیا، نماز کا وقت
بنی سالم میں ہو گیا، اترے، سب مسلمانوں کو جمع کیا جن کی تعداد تقریباً 100 تھی۔ چنانچہ یہ پہلا جمعہ تھا جو مدینے کے اندر ہجرت کے بعد یہ فرض ہوا مسلمانوں کے اوپر اور مدینے کے اندر قائم ہوا۔ پھر آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے، مدینے کے لوگ اونٹنی کا مہار پکڑتے اور اسے اپنے اپنے گھروں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے۔ کوئی کہتا آپ ہمارے گھر مہمان رہیں گے، کوئی کہتا آپ ہمارے گھر مہمان رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس اونٹنی کے نکیل کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم سے یہ چل رہی ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہی میری جگہ ہوگی، میں وہیں قیام کروں گا۔ چنانچہ اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا اور وہ چلتے چلتے اس مقام پر بیٹھ گئی، چلتے چلتے اس مقام پر بیٹھ گئی جو کسی کا گھر نہیں تھا، جو آج مسجد نبوی کے نام سے یاد کی جاتی ہے اس جگہ۔ اس مسجد نبوی کے مقام پر بیٹھ گئی اور یہ زمین بنی نجار کے 2 لڑکے سہل اور سہیل کے جانوروں کا استبل یا کھجوروں کو خشک کرنے کی جگہ تھی، جو دونوں یتیم تھے۔ آپ وہیں اتر پڑے۔ دروازے کے اسی میدان کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جب دیکھا کہ نبی اتر پڑے تو فوری طور پر وہ کجاوا لے کے اپنے گھر کے اندر بھاگ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹنی کا کجاوا لے کر اپنے گھر میں گھس گئے، یعنی یہ شرف مجھے حاصل ہے کیونکہ اللہ کے نبی میرے گھر کے سامنے آئے۔ وہی جگہ تھی جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد تعمیر کی، کھجوروں کی۔ یہ مسجد قباء کے بعد یہ سب سے پہلی مسجد تھی جسے یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے اندر نماز پڑھے اسے ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 کے برابر ملتا ہے۔ اور اسی کے قرب میں، اسی کے جوار میں وہیں ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ ابو ایوب انصاری 2 منزلہ ان کا گھر تھا۔ اپنے سارے سامان کو لے کر اللہ کے نبی نے کہا مجھے کہنے لگے یہیں آرام کرے، لیکن ابو ایوب انصاری نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اوپر رہیں اور آپ ہمارے گھر کے نیچے رہیں؟ ہم نیچے رہیں گے، آپ اس دوسرے محلے کے اوپر آپ قیام پذیر ہوں۔ اسی میں آتا ہے اللہ اکبر، وہ مسلمان تھے کس انداز سے اور ہمارے نبی کی سادگی بھی کیا تھی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب مدینے کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی دفعہ مدینے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اجنبیت کا عالم یہ ہے، مسلمان ہو چکے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے نبی کو اس سے پہلے دیکھا تو نہیں تھا، انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغل میں بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی سے تھوڑا زیادہ عمر تھی ان کی، معمر بھی تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر ہی اللہ کے نبی ہیں، ان سے سلام کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام نہیں کرتے تھے۔ جب ابو بکر نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے سلام کر رہے ہیں، اپنے نبی کو نہیں پہچان رہے ہیں، ابو بکر اٹھ گئے اور چادر منگائی اور لوگوں سے کہا نبی کے اوپر ایک چادر تان دو تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو جائے کہ لوگوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو یہ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا غور کریں وہ سادگی، نبوت کا لباس کس انداز کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سادے سودے رہے ہوں گے کہ جن کو پہچاننے میں بھی کلمہ پڑھنے والوں کو مشکل ہو رہی تھی۔ وہیں مسجد تعمیر ہوئی، کھجور کی ڈالیوں اور کچھ اینٹوں کی عمارت تھی۔ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دیواریں اٹھا رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود مسجد تعمیر کر رہے تھے، اور اسی قریب میں قرب و جوار میں ازواج مطہرات کے حجرے بھی تعمیر کیے گئے، جن میں آپ سے قریب تر حجرہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ چنانچہ 7 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر تھے۔ اس کے بعد اپنے گھر جب حجرہ بن گیا تو اپنے گھر تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبریں حبشہ تک پہنچیں تو 33 مہاجرین مدینے کو چلے، جس میں سے 7 تو اہل مکہ کے ہاتھوں پڑ کر قید ہو گئے، باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پہنچ گئے۔ ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس وقت آپ کی مبارک عمر 53 برس کی تھی۔ اس وقت آپ کی مبارک عمر کتنی تھی؟ 53 برس کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام زندگی تھی اسے بھی ہمیں سمجھنا اور پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، ہمیں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا تھا، وہ کوئی اجنبی مخلوق نہ تھے جیسا کہ بعض ہمارے بھائیوں کا خیال ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی انسانیت اور بشریت سے خارج تھے، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، اے میری امت کے لوگوں، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں بھی اسی طرح بھولتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ سجدہ سہو کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تھوڑی سی بھول ہو گئی تھی تو آپ نے یہ حدیث پاک بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا سب سے آپ کی اولاد جو نرینہ اولاد تھی، سب سے بڑے بیٹے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ، یہ سب کے سب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے۔ کسی اور بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، البتہ آپ کی لونڈی، آپ کی کنیز حضرت ماریہ قبطیہ جو تھیں مدینہ میں سن 8 ہجری میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، لیکن ابھی حالت شیر خوارگی ہی میں تھے، رضاعت ہی میں تھے، دودھ ہی پی رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تمام اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جتنی بھی اولاد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکے جو تھے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہی کے اندر فوت ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور جتنی بیٹیاں تھیں سوائے حضرت فاطمہ کے ساری کی ساری آپ کی زندگی میں آپ سے پہلے ہی فوت ہو چکی تھیں، اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ لیکن حضرت فاطمہ بھی نبی علیہ السلام کا غم نہ برداشت کر سکیں اور 6 ماہ کے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ آپ کے چچا کی بھی اور پھوپھیوں کی بھی تعداد ہے، سیرت کے اندر موجود ہے، آپ کی بیویاں ان کی تعداد موجود ہے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، اور اسی طرح سے حضرت خدیجہ کے بعد جو آپ نے دوسری شادی کی تھی حضرت سودا بنت زمعہ سے، اس کے بعد حضرت عائشہ سے، پھر حضرت حفصہ سے، پھر حضرت ام سلمہ سے، پھر حضرت زینب بنت جہش سے، اور اسی طرح سے پھر حضرت جویریہ سے، پھر ام حبیبہ سے، ان کے بعد حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب سے، اس طرح سے آپ پھر میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری شادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور کنیزوں کی بھی تعداد ہے، بہرحال موجود ہے، اسی طرح آپ کے خدام کی بھی تعداد موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس وہ سر پر عمامہ ہوتا تھا، کبھی ٹوپی کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی بغیر ٹوپی کے، اور کبھی کبھی صرف ٹوپی پہنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک اور اس طرح سے آپ کا مکمل کھانا پینا، اس کے تذکرے آپ کو اس کے اندر موجود ملیں گے۔ نبی علیہ السلام اپنے ازواج کے ساتھ جو برتاؤ کرتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث کے ذریعے سے میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت انس سے صحیح حدیث کے اندر مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس، تمہاری اس دنیا میں سے میرے لیے چند ہی چیزیں مرغوب اور محبوب ہیں، جن میں عورتیں اور خوشبو، یہ 2 چیزیں مجھے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں، لیکن نماز میں میرے دل کی مسرت اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تمام ازواج مطہرات کے ساتھ جتنی بھی تھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شباشی، رہن سہن، نان اور نفقے میں برابر کا سلوک کرتے رہے۔ محبت میں کمی اور بیشی تو وہ انسان کے بس کی چیز نہیں ہے، اسی لیے اکثر فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے اختیار میں دیا ہے اس میں میں برابر کا سلوک کرتا ہوں، لیکن جو میرے بس میں نہیں ہے مجھے ملامت نہ کرنا، جو چیز میرے بس میں نہیں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں ایک بیوی کو طلاق بھی دی ہے، لیکن پھر رجوع بھی فرما لیا ہے، اسی طرح 1 مہینے کے لیے ایلا بھی کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہار کبھی نہیں فرمایا ہے، اور یہ بہرحال احکامات ہیں زہار کے اور اس کے، وہ جو ہے یہاں تفصیلات میں نہیں جا سکتا۔ تمام بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا برتاؤ، ہمیشہ ازواج مطہرات سے خوش خلقی کے ساتھ پیش آتے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کم عمر تھیں، اس لیے وہ انصاری لڑکیوں کے ساتھ گڑیوں کا کھیل کھیلا کرتی تھیں،
چنانچہ وہ انصاری لڑکیوں کو کھیلنے کے لیے بلاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصاری لڑکیوں کو بلا دیتے تھے کہ جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ اگر وہ کسی ایسی بات کے لیے ضد کرتی، نبی علیہ السلام سے ضد کرتی جو نامناسب ہوتی، جو مناسب ہوتی ضد کرتی کہ مجھے یہ چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوری طور پر پورا فرما دیتے تھے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ پانی پیتی تو برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اسی جگہ اپنے لب مبارک کو لگاتے تھے جہاں سے وہ ہونٹ لگا کر کے پانی پیا کرتی تھی۔ اتنی محبت تھی، جہاں ان کے لب لگے ہوتے تھے اکثر نبی علیہ السلام ان کی گود میں ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اگر وہ ایام سے ہوتی تو بھی ان کے زانوں پر سر رکھ کر کے لیٹ جایا کرتے تھے اور قرآن پڑھا کرتے تھے اسی حالت میں۔ روزے کی حالت میں بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ عید کا دن تھا، کچھ تماشا کر رہے تھے، کھیل رہے تھے تلواروں کا اور اس کا نیزوں کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میں یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے حضرت عائشہ کو دکھایا اور اس طرح دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور حضرت عائشہ آپ کے کندھے کے اوپر اپنے چہرے کو رکھ کر جھکی ہوئی کھڑی تھیں، اور اس طرح سے وہ تھک گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی بس میں تھک گئی ہوں، تو آپ نے فرمایا چلی جاؤ۔ اسی طرح سے 2 دفعہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے دوڑ بھی لگائی، مسابقہ بھی کیا، دوڑ بھی لگایا۔ چنانچہ ایک دفعہ گھر سے نکلتے ہوئے دروازے میں ان سے، اور اسی طرح کشمکش بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوتی بھی رہتی تھی، لیکن پیار وہی ہوتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی دنیا میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے، عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے مجھے محبت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔